بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رضی اللہ جل شانہ نے ہم سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین میں سب سے پہلا کلمہ ہے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول۔ کلمہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور تمام مخلوق سے اللہ جل شانہ کے حکم ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ جل شانہ کی صفات حقیقی صفات ہے، اللہ جل شانہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامی اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے صحت دے دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، اور اسی طرح نفع نقصان عزت ذلت اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ اور محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے اور آپ کے دنیا میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک مبارک طریقہ اللہ جل شانہ کو ساتوں زمین و ساتوں آسمانوں سے زیادہ محبوب، اور اسی طرح دوسرے حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے سنت سے محبت کیا اس نے میرے ساتھ محبت کیا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کیا اس کو میرے پڑوس میں جنت ملے۔ تو ہمارا سیرت صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے۔ اس کلمے کے بہت سے فضائل ہیں۔ جو شخص دن رات میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اپنی جگہ سے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ اٹھے گا۔ اور اسی طرح جو شخص جس وقت میں پڑھتا ہے تو اس کے عمل نامے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھا تو ہم پر اللہ جل شانہ کے احکامات فرض ہو گئے۔ ان میں پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہے اور پوری نکل آئی، باقی تمام اعمال صحیح اور پورے اتریں گے۔ جس کی نماز بیکار ہو گئی تو باقی تمام اعمال بیکار ہوں گے۔ اور جو شخص 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی 5 طرح اعزاز اور اکرام فرماتے ہیں۔ پہلا اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، عمل نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، عذاب قبر اس پر نہیں ہوگا، پولیس رات کی پل پر بجلی کی طرح پار ہوگا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے ساتھ پورے دین پر چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہر بالغ مرد عورت پر اتنا علم فرض ہے کہ یہ حال کا امر پہچانے کہ اسی وقت میں میرے اوپر اللہ جل شانہ کا کیا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ حلال جانے، حرام جانے، پاک اور ناپاک کی تمیز کرے۔ قرآن پاک کا ایک آیات سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے افضل ہے۔ اور اسی طرح تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائے۔ جو شخص قرآن پاک کو ناظرے کے ساتھ پڑھے پھر حفظ پر یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہوئی ہو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ کا خوف اور دھیان ہمارے دل میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، میرے ساتھ۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ کو شام کو پڑھیں، اور اسی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، صبح شام کی دعا، اسی طرح مسجد میں آنے جانے کی دعا، کھانے سے پہلے بعد کی دعا، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، اور تمام مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق والے بن جائے۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، علماء کی قدر کرنا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور جو شخص ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے صبح جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کو جاتا ہے تو صبح کا۔ اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کا
چینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اس کے ساتھ جو بھی نیک کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ قیامت کے دن عمل جو ہے وہ گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، ہر اس عمل میں وزن زیادہ ہوگا جس میں اخلاص زیادہ ہوگا۔ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہو، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن ایک آواز کرنے والا آواز کرے گا کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ جل شانہ تمام شرکاء میں شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ جل شانہ کے جس عمل میں اللہ جل شانہ کے ساتھ جو شخص کسی کو شریک کرے تو اللہ جل شانہ اس عمل کو شریک کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، دنیا کے شریک شرکت کے محتاج ہوتے ہیں، شرکت پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ بے پرواہ بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ دعوت تبلیغ ہے، خود بھی پورے دین پر چلنا، دوسروں کو پورے دین کی دعوت دینا ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہم اور آپ جلد سے جلد 4 مہینے لگائے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے انشاءاللہ۔